السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب 21۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء 107، ورس نمبر، آیت نمبر۔ اچھا، میری ہاتھ میں کچھ کتابیں ہیں جو صبح میری لائبریری میں کچھ دیکھ رہا تھا تو یہ نظر آئی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، صاحب علم ہے، جو یونیورسٹیز سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے بہت مفید کتب ہے۔ یہ قیوم نظامی صاحب نے لکھے ہیں، اور اس کا تعارف میں یہ کرواتا ہوں کہ یہ کتاب لکھی ہے، دیکھیں، معاملات انسان اور قرآن۔ اس کتاب میں حقوق العباد، اخلاقیات، عبادات، آداب، ضابطہ حیات کا ذکر ہے۔ پھر یہ دوسری کتب اس نے لکھی ہے، معاملات انسان اور حدیث۔ اس کتب میں مستند، معتبر، متفق علیہ احادیث اور قرآنی آیات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ معاملات انسان اور قرآن، اس میں حقوق العباد، اخلاقیات، عبادات، آداب اور ضابطہ حیات کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ اور کتاب ہے معاملات ریاست اور مدینہ۔ یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، سارے بہت خوبصورت کتابیں ہیں، لیکن یہ بہت خوبصورت ہے کہ مدینہ کا ماڈل کیا تھا، ریاست مدینہ کا ماڈل کیا تھا، معاملات ریاست مدینہ۔ اس میں ان لوگوں نے جو چیزوں کی عکاسی کی ہے، فلاحی ماڈل، گڈ گورننس، بنیادی انسانی حقوق، مدنی اخلاقیات، عدل و انصاف، سول فوجی افسران، مدینہ اکنامکس، معیشت، یکساں احتساب، ایک جیسا احتساب، غریب امیر کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو اس معاملات ریاست مدینہ میں ان کی عکاسی کی گئی، ان چیزوں کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور آپ لوگ اس سے مستفید ہو جائیں۔ یہ جہانگیر بک ڈیپو لاہور سے آسانی سے آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ تو ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد مومن کو رونق اور تازگی بخشے جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد رکھا، اسے آگے پہنچایا۔ تو یہ ایک اور کتاب ہے، معاملات رسول۔ یہ معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا عکاسی کی گئی ہے؟ حضور علیہ السلام کی عملی زندگی پر مشتمل سیرت طیبہ کی یہ منفرد اور مکمل کتاب، یعنی مستند حوالوں کے ساتھ، معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے معاملات کیا تھے۔ تو یہ معاملات انسان اور حدیث، معاملات قرآن اور حدیث، معاملات ریاست مدینہ۔ یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، معاملات اولیاء و صوفیاء، اس میں تعلیمات، معجزات، کرامات، اخلاقیات، اقوال، منتخب کلام بشمول انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات، 4 ائمہ کرام کے تذکرے، یہ اس کتاب میں اکٹھے کیے گئے ہیں، اور اس پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے بہت خوبصورت کتابیں ہیں، اور آپ آسانی سے جہانگیر بک ڈیپو سے یہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ معاملات قرآن کیا ہے، پھر آپ لوگوں کو سمجھ
آ جائے گی کہ معاملات انسان اور حدیث کیا ہے۔ جب آپ معاملات انسان اور حدیث کی سمجھ آ جائے گی، پھر معاملات انسان اور قرآن کی سمجھ آ جائے گی، پھر معاملات ریاست مدینہ کی سمجھ آ جائے گی، اور اس کے ساتھ معاملات رسول حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی سمجھ آ جائے گی، اور یہ معاملات اولیاء و صوفیاء۔ تو بعد یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں اولیاء کرام و صوفیاء جو ہر دور میں رہے ہیں، یہ برگزیدہ شخصیت ہے، قرآن اور سنت پہ عمل کیا تھا، قرآن اور سنت کو اپنایا تھا، اس لیے برگزیدہ ہو گئے۔ تو یہ بڑی خوبصورت کتابیں ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا نوجوان، پڑھا لکھا آدمی اس سے مستفید ہونا چاہے کہ معاملات انسان حدیث کیا ہے، معاملات انسان اور قرآن کیا ہے، معاملات اولیاء و صوفیاء کیا ہے، معاملات ریاست مدینہ، کہ ریاست مدینہ ہمارے پاکستان کے پالیٹیشین میں ایک ہی پالیٹیشین ہے جو عمران خان ہے، اللہ اس کو جزا دے دے، اللہ اس کو حفظ و امان میں رکھے، عمر خضری عطا فرمائے، اس کے مشکلات میں آسانی لائے اور اس کو زوال سے عروج کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مزید اس کو مواقع عطا فرمائے۔ یہ جو گڈ گورننس ہے ریاست مدینہ کا جو ماڈل، تو اس میں مثلاً یہ جو صحت کارڈ ہے یا احساس پروگرام ہے یا پناہ گاہیں ہیں یا یہ لنگر خانے ہیں، یہ سارا جو ہے نا مدینہ اکنامکس میں آتے ہیں، معیشت میں آتی ہے کہ آپ نے نیچے لوگوں کو اوپر کیسے لے جانا ہے، اٹھا لینا ہے۔ پھر یکساں احتساب بڑے سے لے کر چھوٹی تک، پریزیڈنٹ تک، جہاں امیر المومنین والمسلمین عمر فاروق سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے قمیضگی، تو یہاں سے مثلاً ایک چیف جسٹس سے، یہاں ایک جنرل سے، یا ایک پالیٹیشین سے، یہاں پریزیڈنٹ سے، یہاں گورنر سے کیوں پوچھ نہیں ہو سکتی؟ عام آدمی بھی پوچھ سکتا ہے۔ یہی شریعت ہے، یہی شریعت کا حسن ہے۔ تو یکساں نظام تعلیم، نصاب، یعنی ٹاٹ سے لے کر ایچسن تک ایک ہی یکساں نصابی تعلیم ہوگی، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگا کہ آپ کا بچہ ایچسن سے پڑھے بیوروکریٹ بن جائے، میرا بچہ جو ہے نا وہ پھر تندور پہ کام کرے اور دانے بنے ہوئے دانے بیچے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ ریاست مدینہ کا معاملات سمجھنے کے لیے، گڈ گورننس کے لیے، اس کتاب ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے، ہر لائبریری کا حسن ہونا چاہیے، ہر مجلس، ہر محفل کی حسن ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں تمام مشائخ الزام کو چاہیے کہ یہ بکس لے لے، اس سے مریدین کو مستفید کرے، اور باقاعدہ اس کا درس و تدریس ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے عملی زندگی پر امپلیمنٹیشن ہو۔ عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ پہلے تھیوری پڑھیں گے نا جی، تھیوری کے بعد پریکٹیکل میں آئیں گے۔ تو یہ میری گزارش ہے، انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ آپ لوگوں کو مزید بھی آگاہی دیتے رہیں، مستفیض کراتے رہیں، جتنی بھی ہماری بس میں ہماری کوشش ہے۔ بقایا مفتیان اعظام، علماء کرام کا کام ہے واز، یہ وہ وغیرہ، لیکن یہ جو ہماری چھوٹی سی کاوش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاک بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ ہمارے شارٹ کلپس یا ویڈیو سنتے ہیں، لائک کرتے ہیں، پھر آگے شیئر کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی اللہ جزا دے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب والیہ منیب، وما اريد الا الاسلام ما استطعت، والسلام علی من اتبع الہدی۔